فرمائی پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع علامات قیامت، اس پر ہم گفتگو کا سلسلہ کچھ یوں جوڑیں گے کہ پہلے ہم ظہور مہدی کے بارے میں بات کریں گے، پھر خروج دجال کے بارے میں بات کریں گے، پھر نزول مسیح کے بارے میں، پھر علامات قیامت کے سلسلے میں وہ دعوت الارض اور وہ عدن سے نکلنے والی آگ اور آفتاب کا مغرب سے نکلنا، ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوگی رفتہ رفتہ۔ لیکن ہم آغاز میں یہ چاہیں گے کہ آپ یہ فرمائیے کہ تصور مہدی کیا ہے، اس کا کیا مفہوم کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ علامات قیامت جو ہیں وہ بہت سی ہیں، شخصیات کے اعتبار سے، جیسے حضرت مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ کا نزول۔ میں اس کا آغاز کروں گا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح میری بعثت ہوئی ہے کہ ہم جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ حضور آخری رسول آخری نبی ہیں اور اب آپ کے بعد قیامت ہی آنی ہے، آخری شریعت ہے۔ البتہ قریب قیامت جا کر جو سب سے بڑی شخصیت سب سے پہلے ظاہر ہوگی وہ حضرت مہدی کی ہے۔ حضرت مہدی کا اگرچہ ذکر میرے نزدیک قرآن میں نہیں ہے، اور احادیث کی بھی جو سب سے چوٹی کی کتابیں ہیں صحیحین بخاری مسلم ان میں نہیں ہے نام کے ساتھ، البتہ پھر دوسرے درجے کی کتابوں میں کثرت سے ہیں، اور تقریباً مجمع علیہ ہے مسلمانوں کے مابین کی ایک عظیم شخصیت کا ظہور ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ ان کے 12ویں امام معصوم ہیں جو روپوش ہو گئے تھے، اور اب وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، عالم غیبت میں ہے۔ ہاں، اس میں کسی غار کے اندر کہیں وہ پوشیدہ ہے۔ ٹھیک۔ اہل سنت کے نزدیک وہ اصل میں مجددین کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها، ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو اٹھائے گا جو دین کی تجدید کرے گی۔ تو مجدد کامل کی حیثیت سے، اور میرے نزدیک یہ میری ذاتی رائے ہے کہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کا ظہور عرب میں ہوگا۔ اور ایک معاملے میں پھر اہل تشیع اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوں گے اور ظاہر ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث ہے کہ ایک خلیفہ یا بادشاہ کے انتقال پر ایک اختلاف رونما ہوگا اور باہمی عرب کے اندر خانہ جنگی ہو جائے گی، تو ایک شخص مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ان کا خیال ہوگا کہ لوگ میری طرف شاید دیکھیں گے کہ اب یہ میدان میں آئیں اور معاملے کو درست کرائیں، اور وہ اس ذمہ داری سے گریز کریں گے، جا کے چھپ جائیں گے۔ پھر وہاں کچھ لوگ جائیں گے، انہیں تلاش کریں گے، اور اگرچہ ان کی آمادگی نہیں ہوگی لیکن لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ بیعت قبول کریں، اور اس کے بعد وہاں پر ایک جد و جہد ہوگی، اور وہاں پر وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے ہوگا؟ ہاں، اہل بیت سے، حضرت حسن کی نسل سے وہ ہوں گے، اور وہ اہل بیت ہی میں سے ہوں گے۔ اور البتہ یہ کہ یہ فرق جو ہے میں بیان کر چکا ہوں۔ باقی اہل تشیع کے نزدیک تو وہ غار میں چھپے ہوئے ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک وہ مکے میں کہیں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑے خوبصورت شعر میں جو ہے سمویا ہے ان دونوں چیزوں کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، لیکن ان کی مدد کے لیے ایک فوج جائے گی کسی مشرقی ملک سے، یعنی ایران ہو سکتا ہے، ایران ہو سکتا ہے، افغانستان، پاکستان، تو ان میں سے کسی ملک سے۔ علامہ اقبال اسے وادی سندھ کہہ رہے ہیں۔ اچھا۔ کاروانزی وادی دور و دراز، اس لیے کہ یہ سندھ جو ہے یہ در حقیقت نہ صرف پاکستان کو ڈرین کرتا ہے بلکہ افغانستان کے بھی مشرقی تمام دریا اسی میں آ رہے ہیں۔ تو حضرت مہدی جب ایک اسلامی حکومت وہاں قائم کریں گے جن کے لیے کہ مدد آئے گی، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، تو اس کے بعد جو ہے یہودی اور یہودی نواز قوتیں جو آج کل کی امریکہ اور
یہ لوگ پھر جو ہے میدان میں آئیں گے اور اس سیلاب کو روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا بازار گرم کریں گے. اور یہ البلاحم جو ہے پورا باب ہے احادیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے. اس میں ایک خاص مرحلے پر دجال کا ظہور ہوگا. ٹھیک. جبکہ مسلمان ایک پہلی شکست بہت بڑی کھا کر پھر جب دوبارہ پاسا پلٹنے لگے گا، مسلمانوں کے فتح کا آغاز ہوگا، تو اس وقت خبر اڑے گی دجال ظاہر ہو گیا ہے. تو پھر مسلمان جمع ہوں گے، دمشق میں آئیں گے اور دجال جو ہے وہاں تک پہنچا ہوا ہوگا. اس موقع پر پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہی پھر قیادت فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں. ٹھیک. علامہ مظہر صاحب، امام مہدی علیہ السلام کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، ان کا ظہور حجاز سے ہوگا اور مشرق کا کوئی ملک ان کے ساتھ ہوگا، ان کی افواج ساتھ ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ 70,000 افراد ہوں گے جو سیاہ ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوں گے. احادیث میں یہ بات ہے، اس تعلق سے کچھ فرمائیے. اس کے متعلق حدیث پاک میں جو مشکات شریف میں بھی ہے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ کیف تہلک امۃ انا اولہم ومہدی وسطها وعیسیٰ آخرها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس میں اول میں ہوں اور اس کے وسط میں مہدی ہو اور اس کے آخر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کہ آپ نے اپنے نور نبوت سے اس امت کا کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے قیامت تک جتنی چیزیں وقوع پذیر ہونے والی تھی ان کا تفصیل سے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور جس طرح مولانا فرما رہے تھے سنن ابن ماجہ میں اس کی سرکار نے تصریح فرمائی کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا وَإِنَّهُ مِنْ وَلْدِ فاطمہ، اور وہ سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. ٹھیک. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ولی راضی صاحب، اہل بیت میں سے ہوگا، ظہور کس علاقے سے ہوگا، ان کی شناخت کیسی ہوگی، ایک عام مسلمان انہیں کیسے پہچانے گا، ذرا اس بابت کچھ فرمائیے. دیکھیے، پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ علامات قیامت کی تفصیل اتنی زیادہ ہے، بڑی طویل فہرست ہے. ان کو 3 حصوں میں لوگوں نے تقسیم کیا ہے. ایک تو وہ علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی، جس میں بعثت بھی ہے، تاتار کا فتنہ ہے، اور دوسرے قسم کی علامت وہ ہے کہ جو چل رہی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی اور روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ معاشرتی اور مختلف حالات ہیں. قتل کا عام ہو جانا، زنا کا عام ہو جانا، گانے بجانے کے حالات کا عام ہونا، سود کا تجارت پر کہہ دینا، یہ اس طرح کی علامت ہے. وہ بروز بروز اضافہ ہو رہی ہے. ایک تیسری جو بالکل ان کو علامات کبریٰ بھی کہا گیا ہے، ان میں سے ایک سب سے پہلی علامت جو ہے علامت کبریٰ میں